عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا ہے تارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین، ولا تکونوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم و معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، محرم الحرام، اس سے پہلے ذو الحجہ، اس میں بڑی شہادتیں ہوئی ہیں اور شہادت کے بارے میں کافی بیانات ہو چکے ہیں۔ جو اللہ کے راہ میں شہید ہوتے ہیں ان کا اونچا درجہ ہوتا ہے، ان کو تو مردہ کہنے سے بھی منع کیا گیا، اتنا اونچا درجہ ہے۔ گزشتہ جمعہ ان کے فضائل بیان کیے تھے، تو جو شہید ہوئے ہیں ہمارے پہلے بڑے، ان میں سے بھی ہر ایک کے بڑے فضائل ہیں۔ شہادت تو ایک نہیں، خلیفہ ثانی حضرت عمر بھی شہید ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ ثالث حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہوئے، خلیفہ رابع حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہوئے۔ یہ تو خلفائے راشدین میں سے تین، چار خلفائے راشدین میں سے تین تو شہید ہوئے، اور ان میں سے ہر ایک بڑی فضیلت والا ہے۔ ان کے حالات کتابوں میں ملتے ہیں، تاریخ میں ملتے ہیں، وہ بڑے کمال کے آدمی تھے، ہر ایک کمال۔ پھر سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے بھی تھے اور رضائی بھائی بھی تھے، بڑی شان اور بہادر بھی تھے، بہت بہادر، اور ان کی شہادت تو عجیب ہے۔ ان کے تو جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، الگ الگ ایک ایک ٹکڑا کر دیا گیا۔ جب جنازے پڑے گئے تو ان کا جنازہ اٹھایا نہیں جا سکتا تھا، وہ رکھا گیا، باقی 10 جنازے آتے تھے، آپ اس کو پڑھتے۔ حضرت تو تقریباً 70 شہید ہوئے حضرت احد میں، تو 7 دفعہ حضرت حمزہ پر جنازہ بھی ہو گیا، ادھر ہی پڑے، بڑے اونچے شخصیت ہیں۔ تو ان کے کارنامے بیان کریں، حضرت علی، حضرت عمر، اللہ اکبر، حضرت علی کے حضرت عمر کے بارے میں تو کافر بھی کہتے ہیں اگر مسلمانوں کو ایک عمر اور مل جاتا تو دنیا سے کفر ہی ختم ہو جاتا۔
اس شان کے وہ تھے، اس شان کے تھے وہ، قریباً 4000 انہوں نے مسجدیں بنوائی، 900 جامع مسجد بنوائی، پتہ نہیں کتنے علاقے فتح کیے، اور حکومت کو کس طرح استحکام دیا، اور خود فقیرانہ زندگی گزارتے، فقیرانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کی محل ماریاں نہیں تھی جس طرح ہمارے گھر ہیں۔ تو یہ بڑے سارے فضیلت والے لوگ ہیں، فضیلت والے، اور باقی جن کا دن زیادہ منایا جاتا ہے بس ان حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شان کے مالک ہیں۔ تو لیکن حضرت علی جو حضرت حسین کے والد ہیں ان کی شان تو اونچی، لیکن اس کا اس طرح دل نہیں میرا، ایک ایک مذہب بنا کر اس کے اندر پتہ نہیں کتنی مشکلات پیدا کر دی گئی ہیں۔ ان کے مشن پر چلنا چاہیے۔ وہ بڑے سخی تھے، بڑے نیک تھے، قرآن کے حافظ تھے، 5 وقت کے نمازی تھے، داڑھی مبارک تھی۔ تو سخی اتنے کہ ایک واقعہ چلو سنا دیتا ہوں۔ حج پہ جا رہے ہیں، حج پہ قافلے جاتے تھے، تو قافلے کے ساتھ یہ بھی تھے، بڑا بھائی حضرت حسن بھی ہے اور کزن حضرت عبداللہ بن جعفر بھی ہے۔ تو اتفاق سے کہیں یہ قافلے سے الگ ہو گئے، ہو جاتا ہے بعض آدمی۔ تو جب قافلہ الگ ہو گیا، یہ جا رہے تو اب بھوک لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، سامان ان کے پاس کھانے پینے کا نہیں، بڑے پریشان ہیں، جنگل ہے، صحرا ہے۔ تو ایک جگہ جاتے ہیں تو ایک جھونپڑی نظر آئی، وہاں گئے تو ایک بڑھیا ہے، بڑھیا بیٹھی ہیں۔ ان سے کہا کہ کچھ پینے کے لیے مل جائے گا؟ میں نے کہا یہ بکری ہے، اس کا دودھ دو، پی لو۔ پی لیا۔ ایک تو نبی علیہ السلام کا واقعہ وہ الگ ہے، ان کا بھی اسی طرح بکری والا ایک واقعہ ہے، مشہور ہے۔ پھر انہوں نے کھانے کو ٹھیک ہے روٹیاں تو ہوں گی لیکن سالن کے لیے کوئی چیز نہیں، یہی بکری ہے، اگر تم میں سے کوئی آدمی اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت بنا دے تو میں پکا کے دوں، سالن بھی پکا دوں گی، کھانا روٹی بھی پکا دوں۔ انہیں ایسا ہی کیا، کھا پی کے دعائیں دیں اور جانے لگے، کہنے لگے ہم قریشی لوگ ہیں، مدینہ سے آئے ہیں، حج کو جا رہے ہیں، پھر واپس آئیں گے، کبھی مدینہ آنا ہو تو ہمیں بھی مل لینا، میرا نام حسن، اس کا نام حسین، اس کا نام عبداللہ ہے، ہم نبی علیہ السلام کے خاندان کے لوگ ہیں۔ میں کہا ٹھیک۔ شام کو اس کا خاوند آیا تو کچھ ناراضگی کا اظہار کیا، بکری کدھر گئی؟ میں نے قریشی سردار ہے تو تکلیف تھی، بھوکے پیاسے تھے، ہم نے کھلا دیا، آپ کو فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دے دے۔ چلے گئے۔ بعد میں پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد حالات بدلتے رہتے، یہ میاں اور بیوی جن کی بکری تھی یہ کچھ تنگ دست ہو گئے، مدینہ میں گئے، وہاں سے بس وہ کچھ باہر سے لکڑیاں اور اس طرح کی گوبر وغیرہ اکٹھا کر کے بیچتے گزارا کر رہے تھے۔ ایک دن وہ بڑھیا حضرت حسن کے گھر کے سامنے بیٹھی تھی، حضرت حسن نے دیکھ لیا کہ بڑھیا تو وہی معلوم ہوتی ہے جنہوں نے ہمیں کھانا کھلایا تھا،
اس سے معلومات کی. اس نے کہا ہاں میں وہی ہوں. اچھا تو آ کر میں بتایا نہیں. فرمایا اس کو 1000 دینار دے دو اور 1000 بکریوں کا ریوڑ بھی دے دو. اور فرمایا میرا بھائی حسین جو ہے اس کا فلاں جگہ گھر ہے, آپ ان کے پاس بھی چلی جائیں. ان کے پاس گئی تو انہوں نے بھی اتنا ہی دیا. پھر انہوں نے کہا میرا بھائی چچا صاحب بھائی ہے عبداللہ, حضرت جعفر کا بیٹا ہے, آپ ان کے پاس چلی جائیں. ہم تینوں بھائی تھے اس وقت. تو وہاں پہنچی تو اس نے پہلے یہ سوال کیا ان دو سے جو ہو کے آئی ہے نا, ہاں, تو انہوں نے کیا دیا کہ 1000 دینار اور 1000 بکری کے متعلق کہہ دیا. اصول تو پھر کر لیں گے. انہوں نے کہا اگر پہلے تو میرے پاس آ جاتی نا, پھر میں اتنا دیتا کہ وہ نہ دے سکتے. چلو انہوں نے 1000 الگ دیا, میں 2000 دینار اور 2000 بکریوں تیرے نام کر. ایسے لوگ تھے یہ سخی سخاوت ان کا. نبی علیہ السلام نے گھر کے لوگ تھے, یہ بڑے اونچے لوگ تھے. تو بڑے آپس میں ان سب کا پیار بھی تھا صحابہ کے ساتھ. صحابہ پیار کرتے تھے, ابھی آپ سن رہے تھے. تو جو آل نبی ہیں ان کو باقی صحابہ سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ صحابی وہ بھی ہیں آپ کے اور ساتھ آپ کے نسب کے یعنی آپ کی آل بھی ہیں. اس لحاظ سے دوسرے صحابوں سے یہ دگنا درجہ رکھتے ہیں. ایک صحابی ہونے کا, دوسرا آل نبی ہونے کا. یہ بڑی شان والے لوگ ہیں. تو اور ان کو شان مل بھی گئی. تو یہ تو شہادت کی بات, ان کے فضائل کی بات ہو رہی تھی. تو میں نے آیت پڑھی ہے سورہ بقرہ کی کہ آخر یہ لوگ ٹھیک ہے شہید ہو گئے, ان کا درجہ بھی اونچا ہوتا ہے, لیکن ایک جب فراق ہوتا ہے نا, جدائی ہوتی ہے, تو اس کا ایک غم ہوتا ہے, ایک تکلیف تو ہوتی ہے. خواہ وہ پتہ ہو یہ جنت میں جا رہا ہے, اس کے اونچے درجے مل رہے ہیں. اور بعض دفعہ دیکھیں نا, آپ بیٹی کی شادی کرتے تو اچھا گھر ڈھونڈتے ہیں, اچھا گھر مل جائے, اور آپ ہی دے رہے ہیں اس کو سارا کچھ, اس کے لیے آپ نے جو ہے انتظامات کیے ہیں. لیکن یہ بھی آپ کو خوشی ہے کہ ٹھیک ہے کہ اچھا گھر مل گیا, لڑکا بہت اچھا ہے. لیکن جب آپ اس کو روانہ کریں گے تو ماں باپ کو دیکھنے والا ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے کہ ہم سے جدا ہو رہی, ہمارا جگر گوش. یہ تو ہم ویسے ہی آدمی جب کہیں سفر پہ جا رہا ہو, حج کے سفر پہ بھی جا رہا ہو, تو جب گھر سے نکلتا ہے تو عزیز و اقارب جہاں خوشیاں مناتے ہیں, بعض کی آنکھوں سے آنسو بھی, پھر پتہ نہیں ملے گی یا نہ ملے گی. یہ فراق جو ہوتا ہے ایک علیحدگی ہوتی ہے, اس کا غم بھی ہوتا ہے. تو اس واسطے پیچھے رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا, ایمان والو صبر کرو, صبر کرو اور نماز پڑھو, 2 کام کرو, تمہیں صبر بھی آ جائے گا. صبر کرو, اپنے آپ کو روکو, جزا فضا نہ کرو, ہاتھ نہ مارو سینے میں, آواز نہ نکالو منہ سے, آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے جاری ہو بے شک, اور رونا اس سے منع نہیں کیا گیا. جس کو غم کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم چھوٹے بچے تھے جب فوت ہو گئے,
تو آپ اس کو ہاتھوں میں لیے کھڑے اور آنکھوں سے آنسو جاری اور زبان سے کچھ نہیں کہہ رہے. زبان لگے ابراہیم میری آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہیں سب، دل بھی غمگین ہے، لیکن زبان سے میں کوئی ایسی بات نہیں نکالوں گا جس سے اللہ میاں خوش نہ ہو. کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ہمیں صبر کی تلقین کرتے ہیں، یہ کون سا صبر ہے، آپ تو رو رہے ہیں. فرمایا یہ رونا کوئی صبر کے خلاف تھوڑی، یہ تو ان عزیزوں کا حق ہے جو ہم سے دور ہو رہے ہیں. اتنا بھی حق نہیں ان کا اس کے اوپر غم بھی نہ آئے، آنسو بھی نہ نکلے، یہ اس کا حق ہے. تو اس سے منع بھی نہیں کیا. اللہ تعالیٰ تکلیف مالا یا طاق نہیں دیتے جس کے بندہ برداشت نہ کرے. تو اس واسطے یہ رونا جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن بناوٹی رونا نہ ہو کہ آوازوں سے لوگوں کو سنائے کہ میں رو رہا ہوں اور آنکھوں سے آنسو ہی کوئی نہیں، دل میں غم ہی تھوڑا سا ہٹا اس کے بعد ہنس رہا ہے. یہ کوئی غم نہیں ہوتا، یہ غم نہیں ہوتا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصبروا، صبر کرو، صبر کرو. صبر کرنے والوں کا اونچا درجہ ہوتا ہے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. کیسا لفظ ہے، قرآن کہتا ہے، تاکید کے ساتھ کہتا ہے جو صبر کرنے والے لوگ ہیں نا، ہم جو ان کو بدلہ دیں گے ان کا حساب ہی کوئی نہیں ہوگا، بے حساب بدلہ دیں گے. آپ صبر کریں، جزا فضا گھبراہٹ سینہ کو بھی نہیں کریں. ان اللہ مع الصابرین. پھر تاکید کے ساتھ یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. بھائی جس کے ساتھ اللہ ہو جائے اس کو اور کسی چیز کی کیا ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں بشر الصابرین، جو صبر کرنے والے ہیں آپ ان کو خوشخبری دے دیں. اللہ کی کتاب کے یہ الفاظ مبارکہ ہیں، ایسے پیارے، غم غلط ہو جاتے ہیں. اللہ ہمیں کہ خوشخبریاں دے رہا ہے، میں اتنا دوں گا کہ جس کا حساب ہی نہیں ہوگا، بے حساب دوں گا تمہیں، ذرا صبر کرو تمہیں دکھ. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے، صرف ہمیں ہم تک بات پہنچانے کے لیے پوچھ لیا تم نے میرے فلاں بندے کے بیٹے کا روح قبض کیا؟ جی ہاں. تو پھر اس کو غم تو ہوگا. اس نے کیا کہا تھا؟ اس کا کہا انہوں نے کیا، بس صبر کیا اور شکر کیا الحمدللہ کہ اللہ کی امانت تھی، اللہ کے پاس واپس چلی گئی. اللہ تعالیٰ خوش ہو کے فرمائیں گے اس کے لیے ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو. یہ جب دنیا سے آئے گا اس کو اس میں داخلہ ملے. اتنا یہ ایسی چیز ہے، ہم اپنے دین کو سیکھیں. اس کے اندر اعتدال پہ جب ہمارا دین اعتدال کا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وأقول قولي هذا